بندر کا اصل وجہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا سمندر کے کنارے بسا ہوا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن سبت یعنی ہفتے کے دن کام حرام، باقی دنوں میں کام جائز۔ ٹیسٹ سیدھا تھا مگر وہ لوگ سیدھا راستہ چھوڑنے والے نکلے۔ بندر کا اصل وجہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا سمندر کے کنارے بسا ہوا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن سبت یعنی ہفتے کے دن کام حرام، باقی دنوں میں کام جائز۔ ٹیسٹ سیدھا تھا مگر وہ لوگ سیدھا راستہ چھوڑنے والے نکلے۔ بندر کا اصل وجہ یہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا سمندر کے کنارے بسا ہوا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن سبت یعنی ہفتے کے دن کام حرام، باقی دنوں میں کام جائز۔ ٹیسٹ سیدھا تھا مگر وہ لوگ سیدھا راستہ چھوڑنے والے نکلے۔ 3 گروہ بن گئے۔ جب بگاڑ بڑھا تو پوری بستی 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ نافرمان جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے کی چال چلاتے تھے، 2 سمجھدار دیندار جو ان کو روک رہے تھے، یہ مت کرو اللہ کا عذاب آئے گا۔ خاموش تماشائی جو کہتے تھے ہم کیوں سمجھائیں، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ تیسرے لوگ آج بھی ہر جگہ موجود ہیں، نہ برائی روکیں نہ مانیں، بس تماشا دیکھتے رہیں۔ فیصلہ اللہ کا عذاب۔ اللہ نے نافرمانوں کو کہہ دیا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ حقیقی تبدیلی تھی، کوئی تمثیل نہیں، کوئی کہانی نہیں۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بندر بنا دیے گئے لیکن ان میں عقل انسانوں والی نہیں رہی۔ چند ہی دنوں میں سب مر گئے۔ بچ کون گیا؟ 2 گروہ محفوظ رہے۔ جو برائی سے روکتے تھے وہ بچ گئے، جو خاموش تھے ان پر قرآن نے کچھ نہیں کہا مگر عذاب ان پر نہیں آیا۔ اصل سزا صرف نافرمانوں کو ملی۔ 7 اس واقعے کا سخت ترین سبق۔ چلو سیدھی بات، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برائی کو چال یا ہیلا بنا کر کرنے والا اصل میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جو احمقانہ ہے۔ قومیں صرف گناہ سے نہیں بلکہ گناہ کو سمارٹ بنا کر کرنے سے تباہ ہوتی ہیں۔ خاموش تماشائی ہمیشہ کمزور قومیں بناتے ہیں۔ عملی نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہیملیشن ہوتا ہے۔ ذلیل بندر بن جاؤ انتہائی سخت سزا تھی۔